ایک ایسا ڈیم جو پاکستان کے ایک سرکش دریا کو قابو میں کر رہا ہے، گھروں کو روشن، بنجر زمینوں کو سیراب اور پوری نسلوں سے شہروں کو تباہ کرنے والے سیلابوں سے بچانے جا رہا ہے۔ یہ کوئی دور کے مستقبل کا خواب نہیں، یہ ابھی اسی وقت دریا سوات پر ہو رہا ہے، اور اس کا نام ہے محمد ڈیم، جو اپنی تکمیل کی تمام مشکل حدود عبور کر چکا ہے۔ محمد ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، جسے سرکاری طور پر MDHP کہا جاتا ہے، خیبر پختونخوا کے محمد کابیلی ضلع میں دریائے سوات پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ موجودہ مندہ ہیڈ ورک سے تقریباً 5 کلومیٹر اوپر کی طرف واقع ہے اور پشاور سے 37 سے 48 کلومیٹر کے درمیان پہاڑوں کے دامن میں جہاں دریا فطری طور پر بہتا ہے۔ اس کی ملکیت اور نگرانی براہ راست وابڈا یعنی واٹر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کرتی ہے، جبکہ تعمیراتی کام ڈیسکون اور چائنا گزوبا گروپ کے مشترکہ ادارے کے ذریعے انجام دیا جا رہا ہے۔ ایک سوال کہ اسے کثیر المقاصد منصوبہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سیدھی سادی ہے، یہ صرف ایک کام کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ بیک وقت بجلی فراہم کرنے، پانی ذخیرہ کرنے، آبپاشی میں مدد دینے، پینے کا پانی مہیا کرنے اور سیلاب سے تحفظ دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ محمد کو ایک کنکریٹ فیس راک فل ڈیم کے طور پر تعمیر کیا جا رہا ہے اور اس کی اونچائی 213 میٹر یعنی تقریباً 699 فٹ ہوگی۔ اس سے یہ دنیا میں اپنی نوعیت کا 5واں سب سے اونچا ڈیم بن جاتا ہے اور پورے پاکستان میں سب سے اونچی کنکریٹ فیس راک فل ساخت ہے۔ مرکزی ڈیم کی کرسٹ لمبائی 700 میٹر سے زیادہ ہے اور اس کی چوڑائی 12 میٹر ہے۔ ڈیم کا مرکزی حصہ دبی ہوئی چٹان اور بجری سے بنا ہے جو اپنے ہی بھاری وزن سے قائم رہتا ہے، لیکن چٹان اکیلے پانی روک نہیں سکتی، اس لیے انجینئروں نے پوری اوپر والی سطح کو واٹر پروف کنکریٹ سلیب سے سیل کیا ہے۔ یہ کنکریٹ کی پرت پانی کو روکتی ہے، جبکہ چٹان کا جسم اسے مضبوطی اور استحکام دیتا ہے۔ ناظرین، مین ڈیم کی تازہ ترین صورتحال کی بات کریں تو یہ 60% سے زیادہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس قدر بڑے ڈیم کو ایک زندہ دریا پر بنانے کے لیے انہیں پہلے خود دریا کا رخ موڑنا پڑا۔ یہ کام 2 بڑی ڈائیورژن ٹنلز کے ذریعے کیا گیا، ہر ایک 3000 میٹر سے زیادہ لمبی اور تقریباً 15 میٹر کے اندرونی قطر کے ساتھ ہے، جس نے سوات کو ایک نئے راستے پر موڑ دیا تاکہ مرکزی ڈیم خشک زمین پر تعمیر ہو سکے۔ دریا کا رخ گزشتہ سال اگست میں کامیابی سے موڑا گیا۔ پھر سپیل وے ہے، ایک OGE قسم کا گیٹڈ ڈیزائن جو 27,000 کیوبک میٹر فی سیکنڈ سے زیادہ کے ممکنہ زیادہ سے زیادہ سیلاب کو محفوظ طریقے سے خارج کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اسے 7 بڑے ریڈیل گیٹس کنٹرول کرتے ہیں، جن میں سے ہر ایک 15 میٹر چوڑا اور 21 میٹر اونچا ہے۔ ناظرین، ڈیم کا ڈائیورژن سسٹم 100% مکمل ہو چکا ہے اور کامیابی کے ساتھ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اور آل اوور تازہ ترین صورتحال کی بات کریں تو مجموعی فزیکل پیش رفت اب سرکاری طور پر 60% سے تجاوز کر چکی ہے اور 10 اہم مقامات پر کام دن رات ہفتے کے 7 دن جاری ہے۔ دریا کے بیچ میں اہم گڑھے کی کھدائی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے اور مرکزی ڈیم راک فل اب سطح سمندر سے 392 میٹر کی بلندی تک پہنچ چکا ہے۔ مرکزی سپیل وے پر کنکریٹ کا کام 70% تکمیل سے تجاوز کر گیا ہے۔ پاور انٹیک کی کھدائی اور چٹان کی سپورٹ مکمل ہو چکی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ اصل پاور ہاؤس کی کنکریٹ بنیادیں اب سرکاری طور پر شروع ہو چکی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم بجلی پیدا کرنے والے حصوں کی تعمیر کے بھاری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام بڑے الیکٹرو مکینیکل نظاموں کے تفصیلی تکنیکی ڈیزائن حتمی ہو چکے ہیں اور ٹربائنز، گیٹس اور حرکت پذیر اجزاء پہلے سے کارخانوں میں تیار ہو رہے ہیں۔ تو ہارڈ ویئر اور سائٹ پر سول ورکس ایک ساتھ بن رہے ہیں، جو کہ بالکل وہی ہے جو آپ وقت پر تکمیل کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آئیے اس بجلی کی بات کرتے ہیں جو یہ ڈیم پیدا کرے گا۔ مکمل ڈیم کی نصب شدہ صلاحیت 800 میگا واٹ ہوگی، جو 4 آزاد ٹربائن یونٹ سے پیدا کی جائے گی۔ ہر یونٹ 200 میگا واٹ کا ہے۔ یہ فرانسس ٹربائنز ہیں، جنہیں خاص طور پر اس لیے چنا گیا کیونکہ یہ دریائے سوات کے بہاؤ کے حالات کے لیے موزوں ہیں اور یہ دریا کے کنارے ایک کھلے ہوائی سطحی پاور ہاؤس میں نصب ہیں۔ پلانٹ تقریباً 162 میٹر کے ہائیڈرولک ہیڈ پر کام کرتا ہے اور ہر سال یہ قومی گریڈ میں تقریباً 2.86 ارب یونٹس یعنی 2800 گیگا واٹ آور سے زیادہ صاف، قابل تجدید، کم لاگت بجلی شامل کرنے کی توقع رکھتا ہے۔ اب اس کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان فی الحال اپنی بہت سی بجلی مہنگے درآمدی ایندھن سے پیدا کرتا ہے اور یہ معیشت پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ اس طرح کی سستی پن بجلی اس انحصار کو براہ راست کم کرتی ہے، ہماری توانائی کی سلامتی کو مضبوط کرتی اور خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ لاگت کو تناظر میں رکھنے کے لیے ماہرین 10 سینٹ سے کم کسی بھی یونٹ کو اقتصادی سمجھتے ہیں اور محمد سے بجلی صرف 8 روپے فی یونٹ لاگت آنے کی توقع ہے۔
ये वाकई सस्ती साफ बिजली है जिसमें कार्बन का अखराज नहीं, फजाई आलूदगी नहीं और पानी की आलूदगी भी नहीं है। पहला टरबाइन यूनिट 2028 के अवैल तक ग्रिड टेस्टिंग शुरू करने का हदफ रखता है, लेकिन ये डैम सिर्फ बिजली से कहीं बढ़कर है। पानी के लिहाज से जखीरा तकरीबन 1.29 मिलियन एकड़ फीट की मजमूई गुंजाइश रखेगा, जिसमें तकरीबन 0.676 मिलियन एकड़ फीट काबिल इस्तेमाल लाइव स्टोरेज है। एक बार भरने के बाद जखीरा 56 किलोमीटर ऊपर की तरफ फैलेगा, जो 13,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा के पहाड़ी जरिए से पानी पाने वाली एक बड़ी खूबसूरत झील बनाएगा। इससे डैम पेशावर शहर को रोजाना 300 मिलियन गैलन साफ पीने का पानी फराहम करेगा, जो दहाइयों से इस शहर को परेशान करने वाली पानी की कमी को हल करेगा। ये 18,000 एकड़ से ज्यादा बिल्कुल नई पहले से बंजर जमीन को जेरे काश्त लाएगा, जिनमें से ज्यादातर पसमानदा मोहम्मद जिला में होगी, जबकि लोअर सवात और दवाबा नहरों के जरिए तकरीबन 1,60,000 एकड़ मौजूदा खेतों को पानी की फराहमी को भी मुस्तहकम और बढ़ाएगा। पानी 2 अपाशी टनल्स के जरिए पहुंचाया जाता है, तकरीबन 4.3 किलोमीटर की बाएं किनारे की टनल और तकरीबन 3 किलोमीटर की दाएं किनारे की टनल के जरिए। और एक हालिया पेशरफ्त में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने दाएं किनारे की नहर के लिए दरकार आखिरी 81 एकड़ के जमीनी हसूल के मसाइल की फौरी हल का हुक्म दिया, ताकि कोई चीज पेशरफ्त को न रोके। अब आइए पैसों की बात करते हैं, क्योंकि इस बड़े मंसूबे की लागत सस्ती नहीं है। जब 2018 में ECNEC ने इसे मंजूर किया, उस वक्त तखमीना लागत 309 अरब रुपए थी और तकमील का हदफ असल में 2025 था। लेकिन बहुत से बड़े मंसूबों की तरह महंगाई, बढ़ती हुई मवाद की लागत, कोविड की ताखीर, सिक्योरिटी चैलेंजेस और डिजाइन तब्दीलियों ने लागत और टाइमलाइन दोनों को आगे बढ़ा दिया। मौजूदा तखमीने अब लागत को तकरीबन 665 अरब रुपए तक ले गए हैं। और यहाँ हमारे गैर मुल्की दोस्त आगे आए हैं। कुवैत ने $100 मिलियन का वादा किया और 1 नवंबर 2025 को उसने अपनी दूसरी $25 मिलियन की किस्त जारी की, यानी इस कर्ज का निस्फ हिस्सा अब पहुँच चुका है और ये इंतहाई नरम शरैत है। सिर्फ 2% सूद के साथ 30 साल मुद्दत और 5 साल की ग्रेस पीरियड। सऊदी अरब ने सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के जरिए $240 मिलियन का वादा किया है। ओपेक फंड ने 180 मिलियन का वादा किया और मजमूई तौर पर इस गैर मुल्की जरूरत के $500 मिलियन से ज्यादा अरब कोऑर्डिनेशन ग्रुप और शराकतदारों के जरिए पहले ही मुकफ्फल हो चुके हैं। एक बार फाल होने के बाद डैम को हर साल तकरीबन 51.6 अरब रुपए के इक़्तिसादी फवायद फराहम करने का हिसाब लगाया गया है। सस्ती बिजली, ज्यादा ज़री पैदावार, पीने के पानी की कदर और ईंधन की दरामद और सैलाब के नुकसान से बचत के जरिए। जरा सोचें, इस हिसाब से पूरा मंसूबा तकरीबन 1 दहाई के अंदर अपनी लागत वापस कर सकता है और इसके बाद ये खास फायदा है। और ये कोई कलील मुद्दत असासा नहीं है। इंजीनियरिंग मुतालियात से पता चलता है कि डैम की डिजाइन लाइफ 100 साल से ज्यादा है और 1 सदी बाद भी इसकी जखीरा करने की सलाहियत तकरीबन मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेगी। फिर इंसानी पहलू है जो इतना ही अहम है। इस इलाके ने सैलाबों से बहुत तकलीफ उठाई है। तबाहकुन 2010 के सैलाब और 2022 के बड़े सैलाबों ने अरबों का नुकसान किया, घर तबाह किए, फसलें बर्बाद की और यहाँ तक के मुंदा हेडवर्क्स को भी नुकसान पहुँचाया। दरिया को रेगुलेट करने और अरूज के बहाव को कम करने से मोहम्मद डैम नस्लों तक पेशावर, चारसदा और नौशहरा के निचले इलाकों के शहरों की हिफाजत करेगा। इसके अलावा मंसूबे ने पहले ही 7,000 से ज्यादा बराह रास्त मुलाजिमतें पैदा की हैं, जिनमें से तकरीबन 60% मकामी और पड़ोसी अजला के लोगों को दी गई हैं। साथ ही हकीकी महारतें बनाने के लिए तरबियती प्रोग्राम भी चल रहे हैं। इस तरह के मंसूबे उम्मीद की किरण है, आने वाली नस्लों के लिए रोशनी, खुशहाली और खुद इन्हिसारी का वादा करते हैं। बुनियादी पत्थर 2019 में रखा गया था और जबकि पहली बिजली का हदफ 2028 के अवैल में है, तमाम कामों की हतमी तकमील अब सितंबर 2028 के लिए मुकर्रर है।